ایک بندہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہا، جسے کہتے ہیں نا لاس سول، اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ لائف کا پرپس کیا ہے، میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں. جیسے میں نے ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ از دس جسٹ اے پلین وچ وی ہیو بورڈیڈ اینڈ اٹ ول کریش اینڈ دیٹس اٹ. کیا یہ ایک پلین کی طرح، ایروپلین کی طرح ہے جس پہ ہم چڑھ گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم چڑھے کیوں. ہم نے تو نہیں چوز کیا، میں نے تو نہیں چوز کیا تھا میں پاکستانی ہوں گا، میں گورا کیوں نہیں ہوں. یہ کویشچن میرے پاس پوچھنے کا رائٹ ہے نا. وائی ایم آئی ناٹ بورن ان امریکہ؟ میں پاکستانی کیوں ہوں، میں اس محلے میں کیوں پیدا ہو گیا ہوں، میں یہ پلین کیسے چڑھ گیا ہوں. اور چونکہ اب میں یہ پلین چڑھ چکا ہوں تو مجھے ایتھیزم یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلین کریش ہو جائے اور اس کے بعد دیٹس اٹ، ختم ہو جائے گا. اس کی منزل کوئی نہیں ہے اس پلین کی، اس پلین نے کہیں نہیں پہنچنا. بس جب تک آپ اس پلین پہ ہیں جیسے زندگی گزار سکتے ہیں گزاریں. تو دیٹ از ویری ڈپریسنگ، دیٹ از اے ویری لونلی تھاٹ اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. اوکے، تو اسی لیے مذہب انسان کو ہوپ دیتا ہے. میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. مذہب انسان کو گروم کرتا ہے. مذہب جو ہے وہ انسان کی نشو و نما کرتا ہے، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، روحانی نشو و نما. اور مذہب سے میری مراد اسلام. اور مذہب جو ہے وہی ایک ایفیشینٹ کمپریہنسو فارمولہ ہے ٹو سالو ورلڈ ایشوز. ٹھیک ہے، یہ میرا کلیم ہے، ہر مسلمان کا یہ کلیم ہے. اور مذہب سے یہاں پہ مراد ہے اسلام. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے، ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو بلیو ان ہز گریٹنس اینڈ ٹو بلیو دیٹ ہی از آر کریٹر. تو اللہ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں اور اللہ کو ہم کن سائن سے پہچان سکتے ہیں. ایک بات اور میں واضح کر دوں، ایک مسٹیک ہماری اور ہوتی ہے کہ ہم چونکہ اللہ کو ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم پروفس بھی وہی مانگتے ہیں جو ہمارے ٹولز ہیں، اس کے مطابق ہم پروفس مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں امپیریکل ایویڈنس تو اللہ کی ایگزسٹنس کا. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ امپیریکلی ثابت کریں اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ لوگ جس چیز کو اگنور کر رہے ہیں وہ ایکسپیرینشل لرننگ. ایک چیز ہوتی ہے ایکسپیرینس بندے کا. اوکے، ہر چیز جو ہے وہ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں جب تک مجھے فزیکلی پروف اس کا نہیں ملے گا میں اس کو نہیں مان سکتا. ایک چیز ہوتی ہے کہ بندے نے ایکسپیرینس کیا. بلینز آف پیپل ہیو ایکسپیرینسڈ ریلیجن، بلینز آف پیپل ہیو ایکسپیرینسڈ میکنگ دعا ٹو اللہ. اسپرچویلٹی کی جو فیلڈ ہے نا، جب تک اس کو ایکسپیرینس نہیں بندہ کرے گا تب تک بہت سی چیزیں شاید اسے سمجھ ہی نہ آئے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ یوتھ کلب میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دونوں سائڈس کو ایکسپیرینس کیا ہوا. کہ مائی سیلف پرسنلی 21 سال تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا مذہب کیا ہوتا ہے، ریلیجن کیا ہے. اور ایک ٹریڈیشنل جیسے مذہب کی امیج ہوتی ہے نا ایک نوجوان کی شکل میں، بس یہ قاری صاحب آتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. نماز کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو چونکہ ماشاءاللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دونوں چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں اور وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو جب تک آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں ایک چیز کی آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ یہ کہیں میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا پھر آپ آنیسٹ انٹلیکچوئل، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ سائنس ہے اور سائنس کے مطابق یہ چیز پروف نہیں ہو رہی تو پھر آپ ایروگینٹ ہیں، پھر آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ بھی ہیں، پھر آپ ایروگینٹ بھی ہیں. کیونکہ سائنس از ایور پروگریسنگ. سائنس مکمل تو نہیں ہوئی نا. اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا مجھے کہہ دیتا ہے سائنس مکمل ہے اور ہر چیز دریافت ہو چکی ہے، ایوری تھنگ سائنس ہیز ڈسکورڈ، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سائنس ایک الٹیمیٹ ٹول بن گیا ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. اوکے، ٹو ایز اے پروف فار میٹا فزیکل تھنگس. پھر تو سائنس ایک ٹول بن گیا. لیکن اگر آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ سائنس تو خود ابھی پروگریس کر رہا ہے اور بہت سی چیزیں ابھی دریافت ہونی ہے، ڈسکور ہونی ہے، وی ہیو ایبسنس آف مینی تھنگس یٹ ایبسنس آف پروف آف مینی تھنگس، تو پھر یہ کلیم کرنا کہ نہیں میں نہیں مانوں، یہ پھر ایروگنس میں آتا ہے. اور یہی بار بار اللہ نے قرآن میں اس ایروگنس کو بار بار اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیونکہ ایروگنس ہے ان کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ نہیں میرے پاس وہ الٹیمیٹ نالج آ گیا، وہ کامل نالج آ گیا. ڈیلیوژن آف گرینڈیئر ہے ان کے اندر. ڈیلیوژن میں یہ اپنی گرینڈیئر کے حوالے سے، اپنے نالج کے حوالے سے، حالانکہ دیر از سو مچ مور ٹو ایکسپیرینس یٹ، سو مچ مور ٹو ریسرچ یٹ. ہمیں سے کون کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے ساری سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا؟ ہمیں ہیومن نیچر کی 8 الف سے جو ہے وہ A to Z تک ہمیں ہیومن نیچر کا پتہ ہے. ہم میں سے کون کلیم کر سکتا ہے؟ ابھی تو برین پہ ریسرچز ہو رہی ہیں، ابھی تو ہیومن باڈی پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی تو نیورو سائنس نئی فیلڈ آئی ہے، ابھی تو کوانٹم میکینکس کل کی فیلڈ ہے، ابھی اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کھولنی ہیں، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، بلیک ہولز، ڈائمینشنز، پتہ نہیں کیا کیا بات چل رہی ہے. تو یہ ساری بات کرنے کا صرف ایک ہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ نہیں میرے پاس الٹیمیٹ نالج آ گیا ہے اور دیر فور اس الٹیمیٹ نالج کی بیسس پہ میں یہ چیز کو نگیٹ کر رہا ہوں تو وہ ایروگنٹ ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسکیپٹک ہونا. اسکیپٹک ہونا از سم تھنگ ایلس. اسکیپٹسزم وہ کچھ کیسز میں اچھی چیز ہے کہ جب آپ کچھ چیزوں کو چیلنج کرو، جب آپ کچھ چیزوں پہ سوال اٹھاؤ کوئی چیز سمجھنے کے لیے. بہت سے ویسٹ میں آپ کو اسکیپٹکس ملیں گے
जिन्होंने बाइबल को उठा के चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को, अपने स्क्रिप्चर्स का क्रिटिकल एनालिसिस किया, जिन्होंने माशरे में होते जुल्म को चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, जिन्होंने एब्सर्ड थिंकिंग को चैलेंज किया, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। किसी चीज़ के बारे में स्केप्टिक हो जाना, लेकिन उसके पीछे नीयत है ट्रुथ को तलाश करना। उसके पीछे ये नीयत नहीं है कि मैं शो करूँ, मैं बहुत बड़ा फन खाऊँ, कि मैं हर चीज़ चैलेंज कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, वो नीयत गलत होगी। ओके, ये नीयत रखना कि ट्रुथ को फाइंड करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो वी नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड, वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड। जब भी हम रिलीजन के बारे में बात करें, जब भी हम मेटाफिज़िक्स के बारे में या मज़हब के बारे में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के बारे में बात करें, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आपको बहुत स्केप्टिक्स मिलेंगे, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटियों का रुख करेंगे, और बहुत सी डिबेट्स होती नज़र आएंगी आपको रिलीजन को लेके, क्योंकि हम इस दौर में रह रहे हैं जब रिलीजन के ख़िलाफ़ बोलना एक फैशन है और कूल समझा जाता है। इफ़ यू स्पीक अगेंस्ट रिलीजन, दैट इज़ अ साइन ऑफ कूलनेस। सो वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड। ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा है। ओके, ऑलवेज बी हम्बल, द मोर यू नो द लेस यू नो। जितना आपको पता लगता जाए, आप ये समझें कि अभी और मुझे बहुत पता लगाना है। ये है राइट एटीट्यूड, और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बार बार याद कराया। सो टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह रूम की हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 30 वर्स 22 ऑनवर्ड्स में पढ़ रहा था, और इसमें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों की तरफ हमारा जहन जो है वो डाइवर्ट किया कि तुम क्यों नहीं नोट करते, तुम क्यों नहीं गौर व फिक्र करते। गौर व फिक्र की बहुत तालीम दी है कुरान ने, तदब्बुर करने की, उलुल अलबाब की अल्लाह ने बहुत तारीफ़ की है, जो कि थिंकर्स हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं। उसकी बहुत कदर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो ये इसीलिए आयात अल्लाह अपनी पेश कर रहा है, और इनमें से जो मैं आयात है दोबारा पढ़ता हूँ, वमिन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और अल्लाह के साइंस में से खल्कुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक है कायनात की। अब इस पर आप रिसर्च करने बैठ जाएं, अगर आप जो है इसके करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुझे डिग डीप करना चाहिए, तो सबको सुने। आप एक साइड को ना सुने, सिर्फ स्केप्टिक्स को ना सुने, आप जो है वो क्रिएशनिस्ट को भी सुने, आप जो है वो ऐसे फिजिसिस्ट को भी सुने जो डीस्ट हैं, टू नेम वन मिचियो काकू, ठीक है, आप उसके सुने क्लिप्स के इज़ देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड गॉड कौन है, गॉड क्या है, वगैरह वगैरह। आप फिर स्कॉलर्स के पास भी जाएं। ये है ना जस्तजू, ये तो जस्तजू नहीं है ना कि यूट्यूब पे एक एथियस्ट का चैनल खोल लिया जो जहर उगल रहा है बैठ के रिलीजन के ख़िलाफ़, या एक ख़ास कंपनी में हर वक्त बैठे रहना और बस उनसे बातें करते रहना। ये तो फिर रिसर्च ना हुई ना, ये तो बाइसनेस है। ओके, सो यही बात अल्लाह कहता है कि निकलो, अगर मुझे तलाश करना है फिर चलो आओ, लेट्स डिग डीप। क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ पे गौर करो, कैसे बन गया, क्या थ्योरी है, अपनी थ्योरी पेश करो। बिग बैंग से बना है, बिग बैंग कैसे हुआ, कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग। ये कुरान में अल्लाह ने कहा कि क्या तुम खुद से बन गए, या तुम अपने आप को बनाने वाले हो, या तुम किसी भी चीज़ से नहीं बने। 3 सवाल अल्लाह ने किए, क्या तुम खुद से बन गए हो, या तुम्हें बनाने वाला कोई है, या जो है वो किसी भी चीज़ से तुम यू आर रोज आउट ऑफ नथिंग, खुद से जो है वो बन गए हो, या किसी भी चीज़ से नहीं बने हो। ये क्वेश्चन है सोचने वाला। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।